السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ابھی ہم نکلے تھے گھر سے ایسے ہی، تو میں نے کہا چلیں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ تو گپ شپ کیا ہے کہ ابھی رات کے تقریباً 8 کا ٹائم ہے، تو میں جم سے آیا تھا تو مجھے لگی بھوک، تو میں نے کہا کہ گھر کا کھانے کی بجائے نا چلو آج سنڈے ہے تو ذرا باہر سے چلتے ہیں۔ تو پھر میرے گھر کے پاس ہی ہے، تقریباً کوئی 0.23 مائل کے آس پاس ہے نا، تو میں نے کہا کہ کیا جانا ہے سائیکل پہ یا گاڑی پہ، تو چلے آج نا بائی واک ہی چلتے ہیں، تو آپ لوگ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی اور سارے معاملات بھی ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، پھر کھانا بھی کھاتے ہیں، تو ذرا آپ کو نائٹ لائف بھی دکھاتے ہیں۔ تو شور آ رہا ہوگا، بس اس کے لیے معذرت۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں اکثر کامنٹس پڑھ رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے نا کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا انگلینڈ کیسے گئے۔ اب یہ جو کویسچن تھا نا کیسے گئے، تو یہ کافی اپیلنگ تھا کہ میرے لیے، تو میں نے کہا چلے یار کیسے گئے ہو کا آنسر آپ لوگ کو کر دیتے ہیں۔ تو بھائی بات سمپل ہے، میں پاکستان میں تھا، تو اس سے پہلے میں سعودیہ میں تھا، تو میں نے نا معاملات سمیٹے سعودیہ سے تقریباً 1 سال میں نے جاب کی ادھر، اچھی خاصی جاب تھی میری ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر۔ تو مجھے ایک ہی ایشو تھا ادھر سعودیہ میں سے کہ جو ویدر تھا نا وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ سوٹ کیسے نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان سے جیسے گئے ہو تقریباً 40 ڈگری کے لگ بھگ چھوڑ کے، تو سعودیہ میں بھائی اس سے بھی گرم تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ بات ہے، چلو اس وے پہ اسی وے پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ سوٹ نہیں کرتا۔ پیکیج اچھا تھا، تقریباً کوئی 1 ملین پلس تھا، تو راؤنڈ اباؤٹ دے رہا ہوں، ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہا کیونکہ کانفیڈینشیل ہے۔ تو پھر میں وہاں پہ تقریباً ریاض میں رہا ہوں تقریباً 1 سال، تو اچھی جاب کی میں نے، ساری چیزیں سیٹل تھی لائف میں، دوست بھی اچھے مل گئے، معاملات بھی، حج بھی کر لیا، عمرے بھی کر لیے۔ پھر میں نے نا سوچا کہ یار اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں، تو میں وہاں سے چھوڑ کے سعودیہ سے نا پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں نے فیصل آباد میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کھولا، میرے پاس آلریڈی کلائنٹ تھے، تو ان کلائنٹ کے ساتھ میں کام کر رہا تھا۔ تو میں نے جب اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کھولا، میرے پاس تقریباً 4 بندوں کی ٹیم تھی، 5واں میں تھا، میں ساری ٹیمس کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو معاملہ صحیح چل پڑے میرے نا، تقریباً کوئی میں نے 4 ماہ چلایا، سارے معاملات سیٹ ہو گئے، آفس بن گیا، سب کلائنٹس سب آنے لگے، اچھا خاصا ریونیو۔ اچانک سے نا ہوتا گیا ہے کہ بھائی پاکستان میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حالات کون سے خراب ہوتے ہیں کہ جب خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی اب اس کنٹری کا فیوچر کیا ہے، انسٹیبلٹی بہت زیادہ آ گئی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار اب نا بہتر ہے کہ اسٹیپ لیا جائے، کیونکہ جو میں سعودیہ سے چھوڑ کے آیا تھا اسی لیے آیا تھا کہ میں اپنا کام سٹارٹ کروں گا، بزنس اسٹیبلش کروں گا، پاکستان میں پیسے لے کے آؤں گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ سسٹم ہی ہمارا ایسا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ یار اب پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آئے دن ہمارا انٹرنیٹ بند ہوتا تھا، تو کبھی کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو معاملات بڑے خراب تھے۔ اینی ہاؤ شارٹ سٹوری کرتے ہیں کہ پھر میں نے نا سوچا کہ یار اب کسی کنٹری میں رہ جائے، تو ٹاپ لسٹ میں میری تھی 3 کنٹریز، امریکہ، انگلینڈ اور 3rd تھی آسٹریلیا۔ تو اب میں نے آسٹریلیا کا پروسیس سٹارٹ کر دیا، کیونکہ جو امریکہ ہے نا وہ ایک تو ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اور دوسرا تھوڑا سا یہ کہ ٹف ویزا ملتا ہے نا آپ کو۔ تو میں نے کہا کہ انتظار کرنے کے بجائے چلے بھی آسٹریلیا کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے آسٹریلیا کا پروسیس سٹارٹ کیا، انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جس انٹیک میں نے آنا تھا نا اس انٹیک سے میں ہو گیا لیٹ۔ اچھا پھر میرے پاس ایک ہی چانس بچا انگلینڈ کا،
تو یہ میری تھرڈ پریورٹی تھی. فرسٹ امریکہ تھا, سیکنڈ آسٹریلیا, تھرڈ انگلینڈ تھا. تو میں نے انگلینڈ کا پروسیس اسٹارٹ کر دیا. تو مجھے یہاں سے آفر لیٹر آ گیا, کیونکہ ڈاکومنٹ میرے سارے ریڈی تھے. تو میں نے بس اپلائی کیا, یونیورسٹی سے آفر لیٹر آ گیا, میں بھائی ادھر آ گیا. تو یہ ساری اسٹوری تھی. اب اس دوران کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے پروسیس اسٹارٹ کیا, کون کون سے ڈاکومنٹیشن چاہیے یا کیا چاہیے. میرے بھائی کچھ بھی نہیں, آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ مین جو چیز ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو نہ کوئی انگلش لینگویج ٹیسٹ میٹر کرتا ہے, کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. ہزاروں طریقہ کار ہے. آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو ہزاروں ایسے طریقہ کار بتا دیں گے کہ جس سے آپ ایزیلی ادھر آ سکتے ہو. تو یہ میری ساری شارٹ سٹوری تھی. تو آپ لوگ بھی اگر سوچ رہے ہیں پاکستان سے آنا یا اپلائی کرنا تو بتائیں ذرا کامنٹس میں. تو ہمارے پاس کچھ کنسلٹنٹ بھی ہے جو ریفر کر دیں گے. تو کھانا یہ پاکستان کی جلیبی شلیبی آپ کو مل جائے گی ذرا. تو میں نے ابھی جانا ہے آج اسپیشل کچھ کھانے نا پاکستان دیکھیں. ادھر جو ہے نا لیورپول میں موسٹلی وہ آپ کو ملیں گے یہ یمنی, سعودی, سوڈانی, یہ ریسٹورنٹ زیادہ ملیں گے. سوڈانی تو بہت زیادہ ہے, اور یہ سیرین جو ہے. تو میں نے کہا چلے یار آج واک بھی کرتے ہیں تو کچھ پاکستانی کرتے ہیں. تو یہ چیز تھی اسٹوری. تو اس کے بعد سیکنڈ جو کویسچن موسٹلی آیا میری ہٹ لسٹ میں کہ بھائی اگر آپ انگلینڈ آتے ہو پاکستان سے, مطلب مانگے تانگے کے پیسے دے کے, مطلب آپ نے ہاف فی دے دی, ٹکٹ شکٹ کروا لی, سارے معاملات کروا لیے, اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے بائی کر لی, تو پھر جو ادھر آ کے آپ کی ریمیننگ فی اور جو آپ کے اپنے ایکسپینسو وہ نکل آتے ہیں کہ نہیں. بھائی بندہ نکالنے والا ہو تو وہ نکل آتے ہیں. اب میرے پاس تو اپنی جاب تھی, سارا سیٹ اپ تھا, میں نے تو اسی کو کنٹینیو رکھا, میں نے رسک نہیں لیا, میں اپنی فیلڈ میں ہی رہا اور الحمدللہ میں کامیاب بھی ہو گیا. تو اب میرے کچھ ایسے دوست ہیں جانے والے, وہ جو ادھر آئے تھے تقریباً پیسے پوسے دے دوں کے, تو انہوں نے بھی ادھر آ کے نا فرسٹ 3 منتھ مشکل ہوتے ہیں. کوئی کار واش پہ لگ گیا, کوئی شفٹ کرنے لگ گیا تقریباً مطلب ریسٹورنٹ پہ, کوئی ویئر ہاؤس پہ لگ گیا, اور اسی طرح نا ڈفرینٹ انہوں نے جابس کی, اور جابس کی, کلیننگ میں لگ گئے. بہت مشکل حالات انہوں نے فرسٹ 2 منتھ نکالے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا یہ بیج بنوا لیا. جب ان کا ایسا یہ بیج بن گیا نا, ایسا یہ بیج سیکیورٹی کا ایک بیج ہے انگلینڈ میں نا, سیکیورٹی جیسے پاکستان میں گارڈز ہوتے ہیں نا, تو ادھر ذرا انہوں نے ایڈوانس ٹائم ہوتی ہے. سیکیورٹی ادھر ہوتے تو وہ بھی سیکیورٹی گارڈ ہے, لیکن ہم ان کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. وہ بیچارے ہمارے لیے 12 14 گھنٹے سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی ان کو کوئی تھرڈ ورلڈ کے ایلین سمجھتے ہیں. لیکن ادھر جو ہے نا بہت رسپیکٹ ہے ان کی, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, پاورز بھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. تو انہوں نے سیکیورٹی سٹارٹ کر دی. ایک شفٹ سے پھر 180 130 40 12 گھنٹے کی شفٹ ہے یا 10 گھنٹے کی, 14 گھنٹے کی, 8 گھنٹے کی, اس حساب سے پیسے انہوں نے کمائے. تو انہوں نے 4 ہزار نکالے ہیں کہ کما میں. تو آپ لوگ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ آپ آئیں, پہلے 1-2 منتھ میں کو ایس آئی اے کا بیچ نکالنے کی کوشش کریں. جیسے ہی آپ کا ایس آئی اے کا بیچ بن جاتا ہے تو پھر آپ اپنی فیس وغیرہ اور دوسرے معاملات جو ہے نا ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے. اور دوسرا یہ جو چیز ہے نا, آپ ادھر آئیں تو ڈرائیونگ لائسنس ضرور لے کے آئیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اپنا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پاکستان سے لے کے یا انڈیا سے آئے ہیں نا, تو ان کی بچت ہو گئی ہے. تو ابھی ہم ذرا ویٹ کرتے ہیں یہ گاڑی والے کو گزرنے دیں, اس کے بعد بلکہ واپس چلتے ہیں. میں نے کہا پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھی پیسے, اور وہ نا ہماری ویڈیو بیچ میں ہی کٹ گئی تھی, تو ٹریفک کا شور آ رہا تھا, تو میں نے کہا چلے کسی کو کنٹینیو کرتے. تو بات ہو رہی تھی ڈرائیونگ لائسنس کی. تو بات یہ ہے کہ آپ ادھر آنا چاہتے ہیں نا تو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس لازمی لے کے آئے, کیونکہ جو آپ کے انیشیل 2 to 3 منتھ ہوتے ہیں نا جس میں آپ نے ایسا ہی کا بیچ بنوانا ہوتا ہے, وہ بہت اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے. تو اس دوران اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ اپنی گاڑی لے کے نا کسی بھی ٹیک اوے کے ساتھ جاب سٹارٹ کر دیتے ہو پارٹ ٹائم. تو وہ آپ کو ڈلیوری بوائے سٹارٹ کرتے ہو,
تو تقریباً آپ کے بن جاتے ہیں نا ڈیلی کے، آپ کو 60-70 دے دیتا ہے، تو ایزیلی وہ آپ کے جو مسئلے مسائل سٹارٹ والے ہوتے ہیں نا. یہ بھی ہمارا ڈنر آ گیا ہے، تو ابھی میں نے کہا ذرا شارٹس لے لیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جس میں کباب ہے، رائس ہے، سیلڈ ہے، اور یہ شورما ٹائپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کبھی پوچھی نہیں ہے. کھانا ہم نے کھا لیا ابھی پیٹ فل کر کے، بڑا مزے کا پلیٹر تھا. تو چکن کہہ دیا، لیمب کباب تھا، اور عربک سیلڈ تھا، اور اس کے ساتھ رائس تھے. تو مجھے اور ساتھ ایک جو عجیب قسم کا نا یہ دیتے ہیں پاکستان میں، جیسے لبڑا نان نہیں ہوتا، لبڑا نان اس طرح کا یہ کچھ رول بنا کے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز روٹی کے اس کے اوپر مسالے لگا کے دیتے ہیں، وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں. اسپیشلی اس کے لیے پھر مجھے وہ سارا آرڈر کرنا پڑتا ہے، تو میرے لیے وہ فیوریٹ ہے. اور آئی ریئلی لائک کہ وہ جو بریڈ ہے نا مزے کی ہے. تو باقی اب ہم واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو آج کی جو واک بھی ہو گئی ہے، کھانا شانا بھی کھا لیا ہے، اور پھر گپ شپ بھی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. کامنٹ میں ضرور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. تو ابھی ہم ایک اور چیز سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ ایوری ویکنڈ جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے، میں ٹرائی کروں گا کہ جتنے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیشی ہے، دے وانٹ ٹو کنیکٹ ود می، اگر ان کی کوئی بھی کویسچنس ہو یا کوئی بھی کیوریز ہو، تو کہ انگلینڈ میں کیسے آنا ہے، کیا کیا اسٹیپس ہے، کیا کیا پروسیس ہے، تو ٹرائی کریں گے کہ ان سارے کویسچنس کے جو بھی کسی کے مائنڈ میں ہے اسٹوڈنٹس کے، ہمارے آنسر کرنے سے مائٹ بھی پاسبل ان کی ہیلپ ہو سکے، تو ہم ضرور کریں گے. ابھی یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پہ بھی کام کریں گے. باقی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو ابھی ہم ایک پہ گئے ہیں، یہ نیو اوپن ہوا ہے لیکن اس پہ رش ہی بہت زیادہ ہے. تو آج ہمارا پلان تھا کہ ہم پلیٹر کھاتے ہیں. تو اینی ہاؤ میں نے کہا چلے بھی لیٹس چینج اے پلان ٹو گو اندر سائڈ. تو وہ ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹوں والا ہے، تو میں نے کہا چلے بھائی ادھر ہی چلتے ہیں چیپ والے پہ آج، تو پھر کہیں کسی دن اور صحیح. تو باقی دکھاتے ہیں آپ کو کیا کھاتے ہیں، کیا آرڈر کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ رہیں آپ بھی. تو دیکھتے ہیں پھر.